الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔ جوتے پہننے کا مصنون طریقہ۔ جوتے خریدتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ صرف لوگوں میں شوخی کے لیے مہنگے مہنگے جوتے خریدیں، بلکہ ضرورت کے مطابق پاؤں کے آرام اور جوتا خریدنا چاہیے۔ اور جوتا پہننے میں یہ نیت ہو کہ میں حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ادا کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں میں شوخی کے لیے مہنگے مہنگے جوتے خریدیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ نحوست ہوگی اور گناہ کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جس قدر ضرورت ہو صرف اتنے ہی جوتے خریدنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ضرورت بھی نہ ہو اور لباس کی طرح جوتے بھی خرید کر اکٹھے کرتے جائیں۔ مردوں کو چاہیے کہ مردانہ طور کے جوتے استعمال کرے، عورتوں کو چاہیے کہ زنانہ طور کے جوتے استعمال کرے۔ جو مرد عورتوں کی اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں تو اس پر حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جوتا اور موزے پہننے سے پہلے اس کو اچھی طرح جاڑ لینا چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی کیڑا جانور وغیرہ ہو، کوئی چبھنے والی چیز ہو تو وہ نکل جائے، اور جوتا یا موزہ پہننے پر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور خاص طور پر جب رات گزرے اور صبح کو جوتا یا موزہ پہنے تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جوتا پہنتے وقت دایاں سیدھا پاؤں پہنے اور پھر بایاں الٹا پاؤں پہنے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتاریں اور پھر دایاں پاؤں اتاریں۔ بند جوتے مثلاً بوٹ وغیرہ جن کو آسانی سے کھڑے ہو کر نہیں پہنا جا سکتا، اسے بیٹھ کر آسانی سے ہی پہننا چاہیے۔ اور جوتا بھی اگر ممکن ہو تو بہتر ہے کہ بیٹھ کر ہی پہنیں کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بیٹھ کر پہننے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ لیٹتے وقت یا بیٹھتے وقت جوتے اتار لینے چاہیے اور ان کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آتے جاتے راستے بند جوتے اتارے تو ان کو ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کو ان کی بدبو نہ آئے۔ اگر پسینے کی وجہ سے بند جوتوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جب اپنے جوتے اتار کر بیٹھیں تو اپنے سامنے نہ رکھیں بلکہ اتار کر ایک طرف یا پیچھے رکھیں۔ صرف ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے یا دونوں جوتے پہن کر چلنا چاہیے یا پھر دونوں اتار کر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ جوتا پہن کر چلنے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے، لہذا چلتے وقت جوتا لازمی استعمال کریں، لیکن کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے کہ اس سے تکبر میں کمی بھی ہوتی ہے اور غربت قریب کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بغیر اجازت کسی کے جوتے ہرگز نہ پہننے چاہیے، کیونکہ کسی کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اس جوتے کا مالک بھی اس بات پر منائے اور برا منائے اور اس کو اس بات سے کراہت ہو۔ اگر جوتا الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے، اور اسی طرح اگر اپنا جوتا کہیں رکھیں تو اس کو الٹا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ جوتا پہننے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں کالا یا سبز نہ ہو۔ اکثر بزرگان دین اس میں سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ جان بوجھ کر ایسا کرنے والے کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ خود ملامت کرے۔ بعض لوگ جب بند جوتا پہن کر اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں میں بدبو وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، تو لہذا ایسی صورت میں جوتے اتارنے کے بعد اپنے پاؤں اچھی طرح دھو لینے چاہیے تاکہ پاؤں کی بدبو کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کراہٹ نہ ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔